سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے منتخب نصاب کا، اور اس میں ہم سورہ فرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں مباحث عمل صالح کے چیپٹر میں۔ تو 3 اوصاف کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں مطالعہ کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے عذاب جہنم سے بچاؤ کی دعا، کہ عباد الرحمن اپنے رب کے سامنے اس قیام اللیل کے نتیجے میں جو دعا ان کے دل سے نکل کر زبان پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے ہمارے رب جہنم کی سزا کو ہم سے دور کر دے، ہمیں اس سے بچا۔ اس میں در حقیقت اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں مخلوق کے سامنے ان کی روش تواضع اور فروتنی کی ہوتی ہے، وہاں وہ اپنے رب کے سامنے بھی نہایت عاجزی کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ انہیں اپنی نیکی پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہوتا، وہ کسی ذوم یا گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ نامعلوم ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں، اور ان پر ایک لرزہ طاری رہتا ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ النور کے 5ویں رکوع کی آیات میں بھی آ چکا ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم کبار صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات میں یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک عجیب کیفیت کے عالم میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، کاش میں درختوں پر چہچہانے والی ایک چڑیا ہوتا جو چہچہاتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے تو آپ کا جسم بہت گٹھا ہوا اور بڑا مضبوط تھا، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو جسم خشیت الہی سے نرم پڑ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے جسم میں ایک تیر پیوست ہو گیا تھا جو نکل نہیں رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نماز کی نیت باندھ لینے دو، اس حالت میں تیر نکال لینا۔ تو یہ ہے وہ کیفیت، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا ان عذابہ کان غراما، یقیناً اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے، یہ عذاب تو جان کو لاگو ہونے والا ہے اور اس سے انسان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ آگے جہنم کے بارے میں الفاظ آئے ہیں انہا ساعات مستقرہ و مقامہ، یقیناً وہ ایک بہت مستقر بھی ہے اور بہت برا ہے مقام ہے۔ عربی زبان میں مستقر جائے قرار کو کہتے ہیں جہاں انسان کا مستقل ٹھکانہ ہو۔ اردو میں بھی مستقر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، مقام کے معنی ہے قیام کی جگہ، جہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے انسان رکتا ہے وہ اس کا مقام ہے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ اگر کسی کے مستقل جائے قرار بن جائے تو اس کی بربادی، رسوائی اور ہلاکت کا ذکر ہی کیا ہے۔ تو یہ تو اتنی بری جگہ ہے کہ اس میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی قیام ہو تو یہ اپنی تمام ہولناکیوں اور سختیاں پورے طور پر ظاہر کر دے گی۔ عام طور پر ہمارا یہ تصور ہے کہ کسی اچھی سے اچھی جگہ بھی اگر مستقل رہنا پڑے تو اس میں دلچسپی اور رہنائی نہیں رہے گی، انسان اکتا جاتا ہے۔ اور بری سے بری جگہ پر بھی انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے تو یہ تبدیلی اس کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن یہاں الفاظ ہیں انہا ساعات مستقرہ و مقامہ، اور اس رکوع کے آخر میں جنت کے بارے میں آیا ہے حسنت مستقرہ و مقامہ۔ یہ بھی ایک فوری تقابل کے لیے ہے کہ جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ انسان اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، تب بھی اس جنت کی رعنائیوں، دل آویزیوں، اس کی لطافتوں اور دلچسپیوں میں اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اور انسان اکتائے گا نہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو اس میں داخل کر دیا جائے تو اپنی ساری شدتیں، اپنی ساری غلاظت، اپنی ساری کلفتیں آنے واحد میں ظاہر کر دے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔
اس کے بعد جو ہمیں ہمارے سامنے عباد الرحمن کا وصف آتا ہے وہ ہے اخراجات میں بیان روی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ تو میانہ روی اختیار کرنا بھی شخصیت کی پختگی اور بالغ نظری کی علامت ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اگر ایک وقت ہاتھ کشادہ ہے تو انسان للو تللو میں پیسہ اڑا دے، اور اگر کسی وقت تنگی ہو گئی ہو تو انسان بالکل بجھ کر رہ جائے، اور نہ ایسا ہو کہ جہاں خرچ لازمی اور ضروری ہے وہاں وہ ہاتھ روک لے، یہ بخیلی ہے۔ ان تینوں رویوں کے بجائے ایک بین بین اور معتدل روش اختیار کرنا ایک اعلیٰ اور عرفہ وصف ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، عباد الرحمن جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے، بلکہ ان کا طرز عمل اس کے بین بین ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے آخر میں آئی تھی کہ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ تو یہاں چال ڈال میں بھی اعتدال مراد ہے، اور خرچ میں بھی تو وہی وصف ہے جو یہاں ایک دوسرے اسلوب سے بیان ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو وصف ہے وہ ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب۔ اگلی دو آیات میں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش پائے گا، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن، اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ نہایت ذلیل اور خوار ہو کر۔ تو ان مثبت اصاف اور مثبت اقدار کے ذکر کے بعد جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن سے ایک بندہ مومن کی شخصیت میں دل آویزی اور جاذبیت پیدا ہوتی ہے، اور جو ایک مومن کی شخصیت کی پختگی اور میچورٹی کی علامت ہیں، اب ان دو آیات میں انداز بیان منفی ہے، یعنی عباد الرحمن میں یہ چیزیں، یہ اوصاف بالکل نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کے قریب ہی نہیں بھٹکتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی حکمت کا ایک اہم باب ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب ہیں اور مبغوض ہیں، جن سے وہ سخت ناراض ہوتا ہے اور جن سے اس کا غیظ و غضب شدید طور پر بھڑکتا ہے، یا بالفاظ دیگر یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں جو یہ تصور ہے نا کہ ایک گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور ایک گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم سمجھیں کہ گناہ کبیرہ میں چوٹی کے گناہ کون سے ہیں۔ دو آیات میں پہلے آیات چوٹی کے 3 گناہوں کو معین کری، یعنی اس ایک آیت میں کبائر میں سے حد درجہ بدرجہ 3 سب سے بڑے گناہوں کا ذکر ہے۔ اکبر الکبائر، سب سے کبیرہ گناہ، عظیم ترین گناہ، جس کے بارے میں سورۃ النساء میں 2 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور بے شک اللہ اس کو تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس سے کم تر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ گویا قرآن مجید کی روح سے ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا اور قطعی ناقابل معافی گناہ شرک ہے۔ شرک کے بارے میں ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور ایک شرک ہے شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایک شرک وہ ہے جو اللہ کی صفات کے ضمن میں، یعنی شرک فی الصفات، اور تیسرا شرک ہے شرک فی العبادت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لب و لباب کی حیثیت دعا کو دی ہے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مق العبادہ، یعنی دعا عبادت کا اصل جوہر ہے، اور دعا هو العبادہ، اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ لہٰذا یہاں نوٹ کر لیجئے کہ الفاظ آئے ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ یہ پکارنا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، استمداد کے لیے، استدعاء کے لیے، استغاثے، مدد کے لیے، استعانت کے لیے، یعنی کسی کو پکارنا، کسی کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا، کسی کو اپنی کسی مصیبت دور کرنے کے لیے پکارنا، کسی کو اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا، کسی کو اپنی مشکل کشائی اور دستگیری کے لیے پکارنا کسی کو اپنی مدد اور اعانت کے لیے۔ تو غور کیجیے، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، بلکہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ ہمارے دین میں شرک تو اکبر الکبائر ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، چنانچہ آغاز میں سب سے پہلے اسی کا ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ در حقیقت شرک سے انسان کا نقطہ نظر غلط ہو جاتا ہے۔ گویا پہلی اینٹ ہی تیری لگ گئی، تو پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟
پھر تو کجی کجی ہوگی، انسان کی اپنی ذاتی سیرت میں بھی کجی ہوگی، ایسے لوگوں پر مشتمل جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ بھی کج ہوگا، ٹیڑھا ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے شرک کا ذکر ہوا، پھر قتل ناحق، دوسرا بڑے گناہ کا ذکر ہوا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو نہیں قتل کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ تو اس کا تعلق انسانی جان کے احترام سے۔ یہ بات جان لیجئے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل عمد ہے، یعنی کہ جان بوجھ کر قتل کرنا، اس لیے کہ اسے تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان ایک متمدن حیوان ہے، انگریزی میں کہا جاتا ہے مین از اے گریگیریس اینیمل۔ تمدن کی بنیاد مل جل کر رہنا ہے، تہذیب، تمدن اور حضارت مل جل کر رہنے سے وجود میں آتی ہے، اور اس کی جڑ بنیاد ہے کہ انسان ایک دوسرے کی جانوں کا احترام کرے۔ اگر احترام جان ہی ختم ہو گیا تو گویا تمدن کی اساس، اس کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ لہذا تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے لازم ہے کہ معاشرے کے اندر احترام جان کا پورا اہتمام اور التزام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو بہت محترم ٹھہرایا ہے۔ البتہ بعض ایسی صورتیں ہیں جہاں کوئی شخص قانون کے زد میں آ کر قتل کا مستوجب قرار پائے گا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ شریعت میں الا بالحق کی مصداق 4 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قتل عمد کی صورت میں اگر مقتول کے وارث دیت یا خون بہا لینے کے لیے بھی آمادہ نہ ہو اور معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو جان کے بدلے جان جائے گی۔ ازرو الفاظ قرآنی ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے۔ دوسری یہ کہ کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو شریعت میں اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اس کو سنسار کیا جائے تاکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے۔ چوتھی یہ کہ وہ یعنی کہ ارتداد کیا ہے، مرتد جو ہو گیا، جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا کوئی مذہب اختیار کر لیا ہو۔ چوتھی یہ کہ وہ کافر جو حربی ہو، اس کے ساتھ باقاعدہ اور اعلانیہ جنگ ہو رہی ہو۔ کسی اسلامی ریاست کا پرامن ذمی یا معاہد غیر مسلم اس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ اس کی جان تو اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان ہے، اسے وہی تحفظات حاصل ہیں جو کسی مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ البتہ جہاں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو وہاں کافر کی جان مومن کے لیے حلال ہوگی۔ تو ان 4 صورتوں کے سوا کسی بھی حالت میں انسانی جان کا لینا قتل ناحق ہوگا، اور اس آیت مبارکہ کی روح سے قتل ناحق کے متعلق یہ جان لیجئے کہ دین اسلام کے نظام میں شرک کے بعد یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد ہے جنسی بے راہ روی۔ تیسری بات فرمائی کہ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ہم اس سے پہلے سورۃ المومنین کی بعض آیات دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے جو بنیادی اوصاف ہیں، اساس ہیں شخصیت کی تعمیر میں، کہ وہ لوگ اپنے شہوانی جذبات پر قابو پانے یعنی سیکس ڈسپلن کو قائم رکھتے ہیں۔ دونوں مقامات پر فرمایا گیا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ تو یہاں یہ وہی بات ہو رہی ہے لیکن اسلوب منفی ہے۔ وہاں مثبت پہلو سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہوت پر قابو یافتہ ہیں، حلال راستے کے علاوہ اپنی شہوت کی تسکین کے لیے کوئی حرام راستہ اختیار نہیں کرتے۔ یہاں وہی بات منفی اسلوب سے بیان فرمائی کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ البتہ یہاں جس کانٹیکس میں یہ بات آئی ہے اس سے ہمارے سامنے عظیم حقیقت آتی ہے کہ قتل ناحق کے بعد سب سے بڑا جرم زنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں یہ فعل بد رواج پا جائے اس میں سے اعتماد باہمی اور محبت و الفت بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے کہ باہمی محبت کا سرچشمہ ایک شوہر اور اس کی بیوی کے مابین اعتماد کا احساس ہے۔ اگر یہ اعتماد موجود ہے تو محبت بھی ہوگی، مودت بھی ہوگی، اور یہ خاندان اس دنیا میں جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے کی کیفیت کا مظہر بن جائے گا۔ لیکن اگر کسی معاشرے میں بدچلنی کا رواج ہو جائے، شوہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے اور بیوی کا شوہر پر سے اعتماد اٹھ جائے اور بے اعتمادی باہمی اعتماد کی جگہ لے لے، تو اس معاشرے میں اعلیٰ اوصاف کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ جو نئی نسل اس گھر میں پرورش پائے گی اس میں حسنات اور اعلیٰ اخلاق کبھی بھی نشوما نہیں پا سکیں گے، بلکہ ایسے ماحول میں پرورش پانے والی نسل میں ایک منفی کردار پیدا ہو جائے گا تو گویا زنا وہ چیز ہے جو تمدن میں حسن خوبی کے پھول کھلانے کے بجائے اسے ایک متعفن سنڈاس بنا کر رکھ دے گی۔ لہذا تیسری چیز فرمایا ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ عباد الرحمن
ان 3 سب سے بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی یہ بھی کرے گا وہ اس کی پاداش بھگت کر رہے گا، یعنی جو کوئی بھی ان میں سے کسی فعل کا ارتکاب کرے گا، یعنی شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارے گا، کسی اور کی بھی عبادت کرے گا، یا وہ انسانی جان ناحق لے گا، انسانی خون ناحق بہائے گا، یا وہ زنا کرے گا، تو وہ جان لے کہ اس کی پاداش اس کو بھگتنی پڑے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بچ نکلے کا کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اگر اس دنیا میں اسے سزا نہیں ملی تو آخرت میں اسے اس کا بھرپور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ اس کا مفہوم تو ایک یہ لیا گیا ہے کہ یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بجائے اس کے کہ سزا اور عذاب میں تخفیف یا کمی واقع ہو، اس کی تندی اور سختی میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جو اپنے اندر ایک لطیف نقطہ لیے ہوئے ہے۔ بعض حضرات کا یہ گمان کہ عذاب اخروی اور یوم القیامہ سے قبل عالم برزخ کے عذاب یا بالفاظ دیگر عذاب قبر کی جو خبریں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے، تو ایسے سب حضرات کے لیے جو قرآن میں ذکر نہ ہونے کی وجہ سے عذاب قبر کو تسلیم کرنے میں متعمل ہیں، یہ مقام بہت ہی لائق توجہ ہے۔ فرمایا گیا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن۔ اس سے یہ بات آپ نکل رہی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب موجود ہے، جس کو دگنا کرنے یا جس میں اضافہ کرنے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہی وہ عذاب ہے جسے ہم عذاب قبر سے بھی تعمیر کرتے ہیں، اور جس کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دی ہے، اور یہ احادیث محدثین کے مقرر کردہ سخت معیار کے مطابق مستند اور صحیح تسلیم کی گئی ہیں۔ اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ ابھی قیامت کی عدالت تو نہیں لگی ہے، ابھی حساب کتاب اور وزن اعمال تو ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے سزا کیسی، تو ان کے اطمینان کے لیے عرض ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اسے خوب جانتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ یہ آیت ہم سورۃ القیامہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ طالب علم جس نے امتحان میں کچھ کیا نہیں، وہ جانتا ہے کہ اس نے پرچے کیسے کیے ہیں، چنانچہ امتحان کا نتیجہ نکلنے سے پہلے ہی اس کی جان سوکھتی رہتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میری کارکردگی کیا ہے، جس کا نتیجے کے طور پر اعلان ہونے والا ہے۔ نتیجے کے اعلان کے دن سے پہلے ہی وہ گویا ایک نوع کے کرب اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہی ہے اصل حقیقت کہ اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہونے کے فوراً بعد اس چیز کا ایک عکس انسان کے روح پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے جو کچھ اس نے اس دنیا میں کیا۔ یہی ہے وہ بات جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعبیر فرمایا کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر عالم برزخ میں آنکھ کھل گئی، اور اس میں انسان پر ان کیفیت کا ایک عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے جن سے اسے بالآخر اپنے اعمال کی پاداش بھی قیامت کے دن دوچار ہونا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ایک حصے میں کسی قدر خوبصورتی سے اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، کی قیامت کے دن تو عذاب دگنا ہو جائے گا، عذاب بڑھ چڑھ کر آئے گا، اور پھر انسان اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، خلود و دوام اس کا مقدر ہوگا، اور وہ اس میں رہے گا نہایت ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر، اور یہ ذلت بھی دائمی ہوگی، اس سے رستگاری ممکن نہیں ہوگی۔ البتہ ایک استثناء ہے جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ سوائے اس کے جو تائب ہوا، جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں اور نیکوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا، اور جو توبہ کرتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو وہی ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ تو توبہ کی حقیقت اور اہمیت ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ان دو آیات کا مضمون ان سے پہلی دو آیات سے مربوط ہے، یعنی جن میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا، ان شرک، قتل ناحق اور زنا۔ فرمایا گیا کہ جو کوئی ان جرائم کا مرتکب ہوگا اسے سزا مل کر رہے گی، اور سزا بھی وہ جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور پھر اس کے لیے خلود یعنی ہمیشگی کی سزا ہے۔ تو یہ نقشہ بعض اعتبارات سے خاصا مایوسی پیدا کرنے والا ہے کہ اگر کسی شخص سے ان میں سے کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہو تو گویا یہ صورتحال اس کے لیے بڑی مایوس کن ہوگی۔ مایوسی کے اس اندھیرے میں اگلی 2 آیات امید کے کرن بن کر نمودار ہوتی ہیں۔ فرمایا الا من تاب، ہاں جو توبہ کر لے وہ بچ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات اشیاء کے مادی و طبعی اثرات کی طرح نہیں ہیں، ان کا ظہور لازماً ہو، جیسے اگر آپ نے آگ میں انگلی ڈالی تو وہ لازماً جل کر رہے گی۔ اس کے بعد اگر آپ توبہ کریں تو اس توبہ سے
آگ کا انگلی پر جو اثر ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا، وہ جلی رہے گی، اس لیے کہ ایک طبعی اثر ہے، فزیکل افیکٹ ہے۔ لیکن اخلاقی جرائم کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ ہوا ہو، کوئی خطا ہوئی ہو، تو لازم نہیں ہے کہ اس کا اثر ضرور ظاہر ہو، بلکہ اس سے بچاؤ کا ایک راستہ ہے، اور وہ ہے در حقیقت توبہ کا راستہ۔ تو توبہ کی عظمت اور توبہ کی حقیقت کے بیان میں قرآن کا یہ مقام نہایت اہم ہے، بلکہ اس اعتبار سے اس کو قرآن مجید کی چوٹی قرار دینا غلط نہ ہوگا۔ پہلے اصولی طور پر یہ سمجھ لیں کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے۔ انفرادی اعتبار سے یہ بڑی بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اگر انسان اس مغالطے میں مبتلا ہو کر کہ مجھ سے جو خطا ہو چکی ہے اس کی سزا تو مجھے لازماً بھگتنی پڑے گی، تو انسان پر مایوسی مسلط ہو جائے گی، اور اصلاح کے لیے جو ہمت اور ارادہ درکار ہے وہ اس میں باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ کتب احادیث میں بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی امت کے ایک فرد کا واقعہ ہے کہ وہ بڑا سفاک قاتل تھا۔ اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا، لیکن پھر اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی تو وہ ایک بہت بڑے عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں 99 انسانوں کو قتل کر چکا ہوں، کیا اب بھی میری مغفرت کا کوئی راستہ کھلا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ نہیں، تمہاری مغفرت کی اب کوئی سبیل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا کہ میں 99 قتل تو پہلے ہی کر چکا ہوں، 100 کیوں نہ پورے کر لوں۔ پھر اس نے ایک اور بڑے عالم کی طرف رجوع کیا، اس نے بتایا کہ نہیں، اللہ کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اگر تم اب بھی صدق دل سے توبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ پھر اس عالم نے اس کی رہنمائی بھی کی کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں بہتر ماحول ملے گا، تم اب تک جس ماحول میں رہے ہو اگر تم اسی میں رہے تو شاید تم اپنی اصلاح نہ کر سکو گے۔ وہ شخص اپنے اصلاح کے ارادے سے اس مقام کی طرف چل پڑا جس کی رہنمائی اس عالم نے کی تھی۔ ابھی راستہ ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرشتوں کے مابین یہ اختلاف رونما ہوا کہ اس کی روح کو عذاب والے فرشتے قبض کر کے لے جائیں یا رحمت والے فرشتے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ راستہ ناپ لو، وہ راستہ جس طرف وہ اصلاح احوال کی غرض سے قیام کے ارادے سے چلا تھا، اگر اس راستے سے کم رہ گیا ہے جو وہ طے کر چکا ہے تو اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کر جائیں، بصورت دیگر اس کی روح کو عذاب والے فرشتے لے کر جائیں۔ تو راستہ ناپا گیا تو جس مقام کے ارادے سے وہ چلا تھا وہ راستہ کم پایا گیا، لہٰذا رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر برزخ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو وہ راستہ جو ابھی طے ہونا باقی تھا وہ سمٹ گیا، جبکہ وہ راستہ جو طے کر چکا تھا وہ پھیل گیا۔ تو یہ ہے توبہ کا معاملہ انفرادی اصلاح کے ضمن میں کہ انسان جب بھی جاگ جائے، جب بھی ہوش میں آ جائے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی امید دلائی ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ خواہ اس کے گناہوں کا ڈھیر کوہ احد جتنا بلند ہو، تب بھی سچی توبہ کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ مغفرت کے ضمن میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت جو ہے وہ سورہ زمر کی یہ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہ بخشنے کا اختیار رکھتا ہے اور وہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اب ہم دیکھتے ہیں توبہ کی شرائط۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے توبہ نہیں ہو جائے گی۔ توبہ کی جن شرائط اور کچھ لوازم ہیں، اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں تو چاہے آدمی توبہ کی تسبیح پڑھتا رہے اور صرف زبانی طور پر استغفار کتنا ہی ورد کر لے، اس سے توبہ نہیں کہا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں سچی اور حقیقی ندامت ہو کہ میں اب تک جو کرتا رہا ہوں یا کرتی رہی ہوں غلط کرتی رہی ہوں، اس پہ واقعی پشیمانی ہو۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے اپنے 9 امری کے دور کے اس شعر میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو اللہ کو بندے کی پشیمانی اور ندامت بہت محبوب ہے۔ دوسری شرط ہے کہ عزم مصمم ہو کے اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ فی الواقع اس گناہ کو ترک کر دے اور عمل صالح کی روش اختیار کرے۔ یہ 3 شرائط حقوق اللہ کے ضمن کے گناہوں سے متعلق ہے۔ اضافی چوتھی شرط حقوق العباد کے معاملے میں ہے، وہ یہ کہ اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کی تلافی کرے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو وہ مال واپس کرے، اس سے معافی طلب کرے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس کے پاس جا کر معافی چاہے، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کے لیے مظلوم سے عفو و درگزر حاصل کرے، اس لیے کہ یہ
جو حقوق العباد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اور اگر اس دنیا میں ان بندوں سے جن کی حق تلفی کی گئی ہے معافی حاصل نہیں کی جائے گی تو آخرت میں نیکیوں اور گناہوں کا لین دین ہوگا، یعنی ظلم و زیادتی کرنے والے شخص کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے حق پر اس دنیا میں دسترازی کی گئی تھی یا جس پر ظلم کیا گیا تھا۔ اگر زیادتی کرنے والے کی نیکیوں کا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے وزن اعمال کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس آیت پر غور کیجیے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، تو یہاں صرف ایک لفظ تابہ نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کا ذکر بھی ہے۔ توبہ کے معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا، تو فرمایا من تابہ و آمنا، جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، کہ کہ اگر وہ پہلے کافر تھا اور اب ایمان لا رہا ہے تو وہ بھی کفر سے پلٹنے اور ایمان لانے کے اعتبار سے ان الفاظ مبارکہ کے ذیل میں آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ مسلمان تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی گناہ کر رہا تھا تو در حقیقت اس گناہ کی وجہ سے جو قلبی یقین والا ایمان ہے وہ زائل ہو گیا تھا۔ اب جب وہ توبہ کر رہا ہے تو گویا تجدید ایمان کر رہا ہے اور اس کے دل میں اثر نو ایمان داخل ہو رہا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر پرندے کے مانند اس کے سر پر منڈلاتا ہے، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں لوٹ آتا ہے۔ لہٰذا جب دل میں تصدیق قلبی والا اور یقین والا ایمان ہو تو اس کے اثرات لازماً عمل پر مترتب ہوں گے اور وہ درست ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ توبہ کے فوراً بعد ایمان اور عمل صالح کا ذکر آیا ہے۔ پھر اس توبہ، تجدید ایمان اور عمل صالح کے مرتبہ مقام کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، بس ایسے لوگوں کے نامہ اعمال میں سے اللہ ان کی برائیوں کو محو فرما کر ان کی جگہ نیکیوں کا اندراج فرما دیں گے، اور یہ ہے اللہ کی نگاہ میں توبہ کی عظمت۔ اس آیت کا اختتام ان الفاظ مبارکہ پر ہوتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا، اس کی ذات والا صفات میں مغفرت اور رحمت کی شان بدرجہ عطا موجود ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کی معافی کے لیے اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، بشرطے کہ وہ اس کی جناب میں پورے لوازم و شرائط کے ساتھ توبہ کریں۔ اگلی آیت میں اس بات کو پھر دہرایا گیا کہ عمل صالح توبہ کی شرط لازم ہے۔ انسان توبہ توبہ کہتا رہے اور اس کا عمل وہی رہے جو پہلے تھا تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور عمل درست کر لے تو وہ ہے کہ جو اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ پھر توبہ کی آیات کے بعد مزید عباد الرحمن کے کچھ اوصاف بیان ہوئے ہیں، جن میں سے جھوٹ سے بیزاری ہے، لغویات سے کنارہ کشی ہے، اہل و عیال کے لیے دعا ہے، متقیوں کی پیشوائی کی دعا ہے، اور پھر اس کے بعد صبر و استقامت اگر اختیار کریں گے ان تمام اوصاف میں تو اس کا بدلہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت ہے۔ تو دیکھتے ہیں جھوٹ سے بیزاری، یہاں پہلا وصف بیان ہوا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، زور کہتے ہیں جھوٹ کو، اور شاہدہ یشہدو کا معنی موجود ہونا ہے، تو معلوم ہو کہ وہ لوگ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے۔ کہیں جھوٹ کا معاملہ ہو رہا ہو، کہیں جھوٹ کی بنیاد پر لین دین ہو رہا ہو، کہیں کوئی سازش ہو رہی ہو، کہیں کچھ جھوٹ گھڑے جا رہے ہوں، تو ایسی جگہوں پر انہیں اپنی موجودگی تک گوارا نہیں ہوتی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹی گواہی اس میں اسقط آ جائے گی۔ جو لوگ جھوٹ میں ادنا درجے کی شرکت اور شمولیت گوارا نہیں کرتے وہ جھوٹی گواہی کیوں دیں گے۔ پھر ہے نمبر 2 کہ لغویات سے کنارہ کشی۔ دوسرا وصف ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی وہ لوگ کہ جن کا کسی لغو و بیکار کام کی طرف قصد اور ارادہ کر کے جانا تو سرے سے خارج از بحث ہے ہی، اگر کسی لغو کام پر ان کا اتفاقاً گزر ہو بھی جائے، مثلا راہ چلتے ہوئے جب دیکھیں کہ کوئی مداری تماشا دکھا رہا ہے تب بھی یہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ مضمون اس سے پہلے سورۃ المومنون کی بھی ابتدائی آیت میں آ چکا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ یہاں جو فرق ہے اس سے نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ لغو کا کام کا ارادہ کرنا، لیکن یہاں جو نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ اس کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے یہ محبوب بندے کوئی لغو اور بیکار کام کریں، اگر اتفاق سے کبھی لغو کام ان پر سے گزر ہو جائے تو باعزت طور پر اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اصل میں مومن کو اپنے وقت کی قدر ہوتی ہے، محدود سا وقت اور محدود سی فرصت جو اس دنیا میں حاصل ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے نتائج اس دنیا میں نکلیں گے جو لامحدود ہے یعنی آخرت میں، اور لہٰذا نتیجے کے اعتبار سے اس زندگی کا ہر لمحہ امر ہے۔
اس کا ثمرہ اس زندگی میں ملے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا ان کے پاس کوئی فالتو وقت ہی نہیں ہوتا کہ اسے بیکار کاموں میں صرف کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے کے جو اوصاف ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پورے کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔